یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس سال کا بجٹ ماحولیات کو نقصان نہ پہنچانے والی ترقی کی جانب بڑھتے ہوئے سرمایہ کاروں اور عوام کو اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بنگلورو میں امریکہ کے وزیر خزانہ جینٹ یلن سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کی گروپ 20 کی صدارت کے تحت خزانے سے متعلق G20 کی ترجیحات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ثقافت سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ آج مدھیہ پردیش میں کھجوراہو کے مقام پر شروع ہو گئی ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام جنوبی افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں ICC T20 خواتین کے عالمی کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس سال کا بجٹ ماحولیات کو نقصان نہ پہنچانے والی ترقی کی جانب بڑھتے ہوئے سرمایہ کاروں اور ملک کے عوام کو ان کے مستقبل کے تحفظ کے لیے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت کی ماحول دوست ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آج ماحول دوست ترقی سے متعلق بجٹ کے بعد پہلے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس حکومت نے جتنے بھی بجٹ پیش کیے ہیں وہ موجودہ چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے نئے دور کی اصلاحات کو آگے لے جانے والے رہے ہیں۔ ماحول دوست ترقی اور توانائی کی منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کو نمایاں کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کی پیداوار میں اضافہ، قدرتی ایندھن کے استعمال کو کم کرنا اور گیس پر مبنی معیشت کی طرف بڑھنا ملک کی ترجیحات کے 3 ستون ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ بجٹ ماحولیات کو نقصان نہ پہنچانے والی توانائی کے عالمی مارکیٹ میں بھارت کا قائدانہ کردار قائم کرنے میں ایک اہم رول ادا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے ماحولیات کو نقصان نہ پہنچانے والے روزگار میں اضافہ کرنے اور عالمی بھلائی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ماحول دوست ترقی سے متعلق کئی اہم اعلانات کیے گئے ہیں جو ملک کی آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے سنگ بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PM پرانام، گوبر دھن، موٹر گاڑیوں کو ناقابل استعمال قرار دینے کی پالیسی جیسے اقدامات اور اسکیمیں ملک کے مستقبل کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ قابل تجدید توانائی کے وسائل میں بھارت کی پوزیشن جتنی مستحکم ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ دنیا میں بدلاؤ لا سکے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گرین انرجی کے شعبے میں پائیدار ترقی کے لیے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ بھاری صنعتوں کے وزیر ڈاکٹر مہندر ناتھ پانڈے کے ایک ٹویٹ کا وزیراعظم جواب دے رہے تھے۔ ایک اور ٹویٹ میں جناب مودی نے بھارتی فوج کی وسطی کمانڈ کے ڈاکٹروں کے اس کام کی تعریف کی جس میں انہوں نے ٹائٹینیم کے ذریعے سر کی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے جدید 3D پرنٹنگ تکنیک کا استعمال کر کے ایک جوان مریض کے سر میں کمی کو دور کیا تھا۔ وزیراعظم نے آرگینک کھیتی کی اہمیت اجاگر کی اور لوگوں سے گھروں میں اس کو استعمال کرنے پر زور دیا۔ جغرافیائی معیشت کے موضوع پر خارجی امور کی وزارت کا ایک سالانہ اہم پروگرام ایشیا اقتصادی مذاکرہ آج مہاراشٹر کے پونے میں شروع ہوگا۔ 3 روزہ یہ پروگرام پونے انٹرنیشنل سینٹر کے ساتھ مشترکہ میزبانی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس مذاکرے کے لیے ایشیا اور ابھرتا ہوا عالمی نظام اصل موضوع ہے۔ مذکورہ مذاکرے میں عالمی پیداوار کے امکانات کے موضوع پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ کس طرح گلوبل ساؤتھ G20 ایجنڈے اور میٹاورس کو شکل دی جائے۔ مذاکرے کے افتتاحی اجلاس میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، بھوٹان کے خزانے کے وزیر لیونپور نامگیل شیرنگ اور مالدیپ کے وزیر خزانہ ابراہیم امیر کے درمیان بات چیت ہوگی۔ مدھیہ پردیش کے کھجوراہو شہر میں آج گروپ 20 کی بھارت کی صدارت کے تحت ثقافت سے متعلق پہلے ورکنگ گروپ کا افتتاح کیا گیا۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ثقافت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ثقافت میں متحد کرنے کی طاقت بھی ہے۔ ڈاکٹر وریندر کمار نے یہ بھی کہا کہ ثقافت معیشت کو مستحکم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ گروپ 20 کا یہ پلیٹ فارم ثقافت کو مستحکم کرنے میں ایک نیا کردار ادا کرے گا۔
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ G20 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنروں کی میٹنگ FMCBG کل بنگلورو میں شروع ہوگی۔ وزارت خزانہ کے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج بنگلورو میں امریکہ کے وزیر خزانہ جینٹ ایلن سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت خزانے سے متعلق G20 کی ترجیحات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ محترمہ نرملا سیتارمن نے آج بنگلورو میں اٹلی کی معیشت اور خزانے کے وزیر جیانکالو سیوگریٹی سے بھی ملاقات کی۔ اٹلی کے وزیر نے بھارت کی G20 کی کامیاب صدارت کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ 2 روزہ میٹنگ کے آغاز سے پہلے آج کئی دوسری تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بھارت چین سرحدی امور WMCC سے متعلق صلاح و مشورہ اور تال میل کے لیے ورکنگ میکینزم کی 26ویں میٹنگ کل بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ جولائی 2019 میں ہوئی 14ویں میٹنگ کے بعد سے WMCC کی یہ پہلی بالمشافہ میٹنگ تھی۔ میٹنگ کے دوران دونوں فریقوں نے بھارت چین سرحدی علاقوں کے مغربی سیکٹر میں حقیقی کنٹرول لائن سے متصل علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایک کھلے اور تعمیری طریقے سے باقی علاقوں میں بھی فوجوں کو پیچھے ہٹنے کی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ وہ مغربی سیکٹر میں حقیقی کنٹرول لائن پر امن اور بھائی چارے کی بحالی میں مدد کریں گے اور باہمی تعلقات کو معمول پر بحال کرنے کے لیے حالات پیدا کریں گے۔ بھارت کی طرف سے سری لنکا کو درآمد کیے گئے 20 لاکھ انڈوں کی ایک کھیپ اس ہفتے کے آخر میں سری لنکا پہنچے گی۔ سری لنکا کو مرغی کے انڈوں کی قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہاں انڈوں کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اس سے قبل جنوری میں ایک انڈے کی قیمت 70 سری لنکائی روپے ہو گئی تھی۔ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے انڈوں کو درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ادھر سری لنکا کی زراعت کی وزارت نے کہا ہے کہ درآمد کیے گئے انڈوں کا استعمال صرف بیکری کی صنعت میں کیا جائے گا۔ بھارتی فوج نے جموں کشمیر کے طلباء کے لیے کلاسز کا اہتمام کیا ہے۔ یہ خطے میں شدید برف باری کے درمیان تعلیم جاری رکھنے میں ان کی مدد کرنے کی ایک کوشش ہے۔ موسم سرما کی جاری تعطیلات کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے تھے۔ بچوں کی اس حالت کو سمجھتے ہوئے فوجیوں نے بونیار میں ان کے لیے کلاسز کا انعقاد کیا۔ آندھرا پردیش کے مانیام ضلع میں کل سڑک کے ایک حادثے میں 4 خواتین سمیت 5 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک لاری ایک آٹو رکشہ سے ٹکرا گئی۔ 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک شخص کی اسپتال میں موت ہو گئی۔ زخمیوں کو پروتی پورم میں ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاجکستان میں آج مرغاب سے 67 کلومیٹر کے مغرب میں 6.8 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ امریکہ کے جیولوجیکل سروے کے مطابق اس زلزلے کی گہرائی 20.5 کلومیٹر تھی۔ خواتین کرکٹ میں آج جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے نیو لینڈز میں ICC T20 عالمی کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پیر کے روز ڈکورتھ لوئس ضابطے کے تحت آئرلینڈ کو 5 رن سے شکست دی تھی۔ آسٹریلیا اپنے 4 میچوں میں فتح کے ساتھ گروپ اے میں سر فہرست ہے۔ بھارت 4 میچ میں 6 پوائنٹ کے ساتھ گروپ بی میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جمعے کے روز دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس سال کا بجٹ ماحولیات کو نقصان نہ پہنچانے والی ترقی کی جانب بڑھتے ہوئے سرمایہ کاروں اور عوام کو اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بنگلورو میں امریکہ کے وزیر خزانہ جینٹ ایلن سے ملاقات کی۔ ثقافت سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ آج مدھیہ پردیش میں کھجوراہو کے مقام پر شروع ہو گئی ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام جنوبی افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں ICC T20 خواتین کے عالمی کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔